اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سیئه عند ربك مکروہا۔ یہ سارے معاملات وہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو منع فرمایا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں عام پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ مثلا یتیم کے مال کے بارے میں اور وزن کے بارے میں اور ناپنے والی چیزوں کے بارے میں سارے بات ارشاد فرمائی۔ آج کی بڑی خاص بات حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، فرمایا کہ جس بات کا تجھے علم نہیں نا ان کے پیچھے بھی نہ پڑ، یعنی ایسی باتوں کے پیچھے اپنا ٹائم ضائع نہ کر جس چیز کا تجھے علم نہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی فضول باتوں کے اندر جس طرح انسان جو ہے وہ پڑ جاتا ہے اس کے اندر اپنا ٹائم ضائع کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے تو ایسی باتوں میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج دیکھیں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں وہ انسان سیکھنا نہیں چاہتا، اور جو غیر ضروری ہے ان کے پیچھے ٹائم ضائع کر دیتا ہے۔ خاص کر ہماری قوم کے سوالات آپ چیک کر کے دیکھ لیں، سوالات کریں گے تو کیسے کریں گے؟ بعض اوقات ضرورت ہوگی غسل کے فرضوں کی، وضو کے فرضوں کی، نماز کے فرضوں کی، واجبات کی، ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہوگی، اور جناب مسئلہ کیا پوچھیں گے کہ یہ بتائے کہ حضور کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ بھائی تجھے کیا لگے اس بات سے؟ کئی ایسے سوالات ہیں جن کو علماء نے باقاعدہ منع کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ افضل کون ہے، مفضول کون ہے، یعنی کون زیادہ درجات کے لحاظ سے بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے۔ عوام یہ پوچھتی پھرتی ہے کہ جی عائشہ صدیقہ افضل ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا افضل ہے؟ بھائی تجھے اس سے کیا لگے؟ جنگ جمل لگی ہے، جنگ صفین ہوئی ہے مولا علی کے درمیان، حضرت سیدنا امیر معاویہ کے درمیان، ٹھیک ہے، اب پوچھتے پھریں گے جی حق پر کون تھا، جیتا کون ہے، ہارا کون ہے، پھر جنگ کا فیصلہ کیا ہوا؟ بھائی ان باتوں کو چھوڑ، وہ بڑوں کی باتیں ہیں، بڑے جانے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ کم سے کم تو یہ دیکھ کہ تجھ پر فرض کیا چیزیں ہیں، جو تجھ پر فرض ہے کم سے کم ان پر توجہ فرما، ان کو دیکھ کہ قیامت والے دن تجھ سے تو یہ پوچھا جانا ہے کہ تو نے اپنی نماز، اپنی زکوٰۃ، اپنے معاملات کو ٹھیک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اگلے الفاظ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن کان کے بارے میں بھی، آنکھ کے بارے میں بھی اور دل کے بارے میں بھی ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کانوں کو کہاں پر لگا رکھا تھا، کیا کیا سنتا رہا ہے، ٹھیک ہے، فلمیں، ڈرامے، گانے یہ سنتا رہا ہے یا قرآن سنتا رہا ہے، دل کہاں لگا ہوا تھا یہ پوچھا جائے گا، اور والبصر آنکھ، ٹھیک ہے۔ داتا صاحب فرماتے تھے کہ روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ جو ہے وہ 6 چیزوں کا نام ہے، ان میں سے کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، دل کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہر شے کا روزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہماری قوم صرف بھوکا سمجھ رہ کر افطار سحری کر لے گی، سحری کرنے کے بعد کیا کرے گی؟ سارا دن جو ہے ارطغرل کا ڈرامہ دیکھتے رہے گی۔ پوچھ لینا بھی کیا کر رہے ہیں، کرے جی اسی اور کوئی نہیں دیکھا، صرف ارطغرل غازی کا ڈرامہ دیکھ رہے تھے ہم۔ بھائی وہ دیکھنا جائز ہو گیا؟ بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن کانوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ کان کیا سنتے رہے، ٹھیک ہے جی۔ مجھے ایک دوست نے سوال کیا، کہنے لگا جی یہ گانوں کے بارے میں تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ سننا جائز کوئی نہیں ہے، اور میں نے کہا اللہ کے بندے یہ بھی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهَ وَالْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ میں نے کہا اس سے مراد گانا نہیں ہے، میں جو لوگ جو لہو الحدیث یعنی خواہشات کی باتوں کو سنتے ہیں، جس سے خواہشات بڑھتی ہیں جی، وہ جناب ایک شعر سنایا اور جناب ادھر سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ٹھیک ہے، یاد آ گیا تھا کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے مراد بھی گانے ہیں، لہو الحدیث سے مراد گانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسی فضول چیزیں سننا۔ قیامت والے دن اس کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے۔ والبصر کیا کیا دیکھتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بندہ گرا ہوا ہے، اس کی سیلفی بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، اس کی ویڈیو بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، بجائے ہیلپ کرنے کے۔ کہ یار ہم کیسے زمانے میں جی رہے ہیں؟ 15-20 سال پہلے جب کسی کو اللہ نہ معاف کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا یا کوئی مسئلہ بن جاتا تو لوگ پوچھنے جاتے تھے، ہیلپ کرتے تھے۔ آج پہلے اس کی ویڈیو بناتے ہیں، لو جی یوں ہو رہا تھا اور یوں ہو چکا ہے، بعد میں جا کے جو ہے وہ کوئی اس کی ہیلپ کرے یا نہ کرے، لیکن پہلے ویڈیو بن رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر، قیامت والے دن جو سنتا رہا ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے، ٹھیک ہے، کہ ڈیلی کے کتنے گانے سنے تھے اور کتنے ڈرامے دیکھے تھے، والبصر، اور دیکھنے کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سعودی عرب کے جو حرم کے معاملات سنبھالتے ہیں نا، تو انہوں نے ایک
تصویر جاری کی تھی، تصویر، ٹھیک ہے، فوٹو بنا کے بھیجی تھی. ہر بندہ جناب اللہ آپ جاتا جیسے جاتے ہیں نا کعبہ شریف کو دیکھتے ہی پہلے موبائل لے کے نکال کے فوٹو کھینچنا شروع کر دیں گے. ایسی کوئی بیماری آئی ہے، نہ اب روضہ رسول کا حیا رہا ہے نہ رب کے گھر کا حیا رہا ہے. جہاں جا کے سانس بھی لینا بے ادبی ہمارے بزرگ سمجھتے تھے، وہاں پہ جا کے اب تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، سیلفی بنائی جا رہی ہے. لو جی میں طواف کر رہا ہوں، میں حرم کے اندر آیا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. سمجھے اتنی یہ بیماری پھیلی ہماری قوم کے اندر. اب وہ عبادت کی لذت ہی ختم ہو گئی ہے. پہلے جہاں آنسو جاری ہوتے تھے وہاں پہ تصویریں بنائی جا رہی ہیں. مزہ کہاں سے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفؤادا، دل کے بارے میں بھی قیامت والے دن رب پوچھے گا کہ دل کے اندر کیا کیا خیال آتے رہے، دل میں کیا کیا سوچتا رہا، کس کے بارے میں کیا سوچتا رہا ہے. آج تو چلو پتہ نہیں، دل پر تو فتویٰ نہیں لگتا، لیکن قیامت والے دن جب دل ہی نکال کے رب باہر نکال رکھ دے کہ ہاں تیرے دل میں تو یہ تھا، پھر کیا بنے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی پہلی بات تو یہی ہے کہ جس چیز کا تجھے علم نہیں نا، اس کی ٹو لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہماری قوم کو دیکھ لیں، ہر بندہ اب علم ہے نہیں بحث کرتے پھر رہے ہوں گے، اور یہ فلانے عالم نے یوں کہہ دیا، فلانے نے یوں کہہ دیا. یاد رکھیں عوام کا تعلق ہی نہیں اس بات سے کہ علماء کے درمیان کون سی بحث ہو رہی ہے. ہمارے علماء میں آپس میں کوئی بات ہو جاتی ہے نا، اختلاف ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، ایک عالم کہہ بھی دینا کہ یوں نہیں یوں ہے، اور دوسرا اگر اس کا جواب دے دے، عوام خام خواہ بیچ میں جناب بوا بن کے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھا نہیں برات کے اندر کئی سارے لوگ ہیں دولہے کے بوا بنے پھرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، عوام خام خواہ جو دو، حالانکہ عالموں کے درمیان نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، صحابہ کرام کا جب بھی آپس میں اختلاف ہو رہا، کوئی ایک تابعی بھی ایسا نہیں ملتا جناب جو بڑا ہو کے کھڑا ہو کے کہہ رہا نہیں جی وہ فلانا صحابی ٹھیک تھا اور فلانا ٹھیک تھا. نہیں، جب ان کے بارے میں سند نازل ہوئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ سب سے راضی ہو چکا ہے، تو پھر آپس میں اگر کوئی بات ہو بھی بڑے جانے بڑے کا کام جانے. آج بھی خیر اسی کے اندر ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا کہ یار میرا ایمان سلامت رہے، تو سلامتی کی یہی نشانی ہے کہ علماء آپس میں کیا بات کر رہے ہیں، کیا بحث کر رہے ہیں، اس میں عوام کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. روز ہی مولوی کا آپس یہ حال ہے، مولوی آپس سے لگے بھائی مولوی لگے ہیں تو لگے رہنے دے. تو دیکھنا تیری ذمہ داری کیا ہے، تو کیا سیکھ رہا ہے، تو کیا سمجھ رہا ہے، تو دین پر کتنا عمل کر رہا ہے. قیامت والے دن تو نے مولویوں کے سوال جواب تھوڑی دینا ہے، تو نے تو اپنا جواب دینا ہے. جب تجھ سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو دین پر کتنا عمل کر کے آیا ہے. بات سمجھ آئی؟ آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی بات ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا زمین پر کبھی آکڑ کر نہ چل. کتنی باتیں آ گئی ہیں. اولاد کے قتل سے شروع ہوا ہے معاملہ، ٹھیک ہے، زنا کا پھر بیان کیا، پھر اس کے بعد ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اگلی بات دیکھیں نا، رب چاہتا کیا ہے کہ اس کا بندہ معاشرے میں کیسا ہونا چاہیے. میں اولاد کو قتل بھی نہیں کرنا، زنا بھی نہیں کرنا، ناپ تول کم بھی نہیں کرنا، فلانی چیز بھی نہیں کرنی، فلانی چیز بھی نہیں کرنی، فلانی چیز بھی نہیں کرنی ہے. یہ ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کرنا چل زمین پر. اور اس کی وجہ بھی بڑی خوبصورت بیان فرمایا انکا لن تخرق الارض، میں تو زمین کو پھاڑ تھوڑی ڈالے گا. لن تخرق الارض، اور تیرے چلنے سے تو جو آکڑ کے چل رہا ہے پھنے خواہ بنا پھرتا ہے، فرمایا تیرے چلنے سے زمین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور لن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی تو بلند بالا پہاڑوں پر چڑھ جائے گا اور ان کو کچھ بگاڑ سکے گا. نہ تو زمین کا کچھ کر سکتا ہے نہ تو پہاڑوں کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، تو پھر آکڑ کس بات کی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایویں نہیں ارشاد فرمایا جو شخص تکبر کے ساتھ زمین پر چلتا ہے نا، غرور کے ساتھ، آکڑ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، نیا سوٹ سلوا لے نا ٹور بدل جاتی ہے، نئی گاڑی کیا آ جائے تو بندے کا دماغ وسیلہ ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب یار نواں فون لے کے آیا ہے، نواں سوٹ سلوا لیا انہیں. لیکن قیامت والا دن کیا ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو لوگ تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، آکڑ کرتے ہیں، میں قیامت والا دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا. منہ انسانوں والے ہوں گے، جسم چونٹیوں والا ہوگا، اور ساری بزم معاشر کے انسانوں کو، مخلوق کو حکم دیا جائے گا کہ انہیں اپنے پیروں تلے لتاڑو، اور لتاڑا جائے گا سب کو. ٹھیک ہے، پھر پوچھا جائے گا بتا کدھر گئی وہ آکڑ. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں. تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے انسان، ایک تو بات یہ کہ زمین پر اکڑ کے نہ چل. کیوں؟ کیونکہ تیرے زمین پہ آ کر کے چلنے سے زمین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اسے پھاڑ تھوڑی ڈالے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات فرمایا کہ بلند و بالا بھر کے جو پہاڑ ہے تو وہاں تک بھی نہیں پہنچ پائے گا. ٹھیک ہے، نہ تو پہاڑوں کی چوٹی پہ چڑھ سکتا ہے، نہ ہی تو زمین کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ تیرے چلنے سے پہاڑوں کو کوئی فرق پڑنا ہے.
کل ذالک کان سیئہ، میں یہ جتنی بھی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، یہ جتنے بھی برے کام ہیں، عند ربک مکروہا، تیرے رب کو ناپسند ہے. جتنے بھی برے کام ہیں یہ تیرے رب کو ناپسند ہے. اب اندازہ کریں کتنے کام اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، جتنے بھی رب کو ناپسند ہے وہ ہمارا مشغلہ ہے. ٹھیک ہے، رب کو سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے؟ قتل. پہلی بات یہ قتل سے بیان، بلکہ پہلی بات تو والدین سے بیان ہوئی ہے. پہلی بات تو یہی ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کر، پھر فرمایا قتل نہ کر، پھر فرمایا زنا نہ کر، پھر فرمایا کسی مظلوم کو قتل نہ کر، پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا کہ جناب اپنا ناپ تول کم نہ کر. یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اب یہاں پہ فرمایا تکبر بھی نہ کر. پھر اس کے بعد اگلی بات ارشاد فرمایا یہ وہ سارے کام وہ ہیں جو تیرے رب کو ناپسند ہے، اور یہ سارے کے سارے کام خیر سے ہماری قوم میں موجود ہیں. آکڑ ان کی چیک کر کے دیکھ لیں، ناپ تول کے لحاظ سے یہ خارج ہے. اصل میں نا ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت کرنے کے بعد سارا کچھ جائز ہے. یہ قوم کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لی ہے یا 2-4 تسبیحیں پڑھ لی ہیں یا 2-4 درود شریف پڑھ لی ہے، تو پھر اس کے بعد اگر ہم جو کچھ کرتے بھی ہیں نا تو پھر یہ جائز ہے. اور یہ بیڑا غرق ہماری محفلوں سے ہوا ہے کہ جس نے جناب درود شریف پڑھا وہ بھی جنتی، جس نے سبحان اللہ کیا وہ بھی جنتی. قوم کو لگتا ہے کہ یہ باتیں کرنے کے بعد واقعی ہم جنتی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے پٹھان کہتے ہیں نا، ان کے بارے میں مشہور ہے، اللہ جانے کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے، کہ نماز بھی نہیں چھوڑتے اور 4 صفیم بھی. وہ کہتے ہیں وہ عبادت ہے اور یہ کیا ہے؟ کاروبار ہے. بھائی پھر عبادت کا فائدہ ہی کیا ہوا اگر یہی کاروبار کرنا ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ قوم کیا کہتی ہے؟ کہتے جی او کاروبار ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. تو پھر عبادت کا فائدہ کیا ہوا؟ حالانکہ عبادت کا فائدہ قرآن نے خود بیان فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی اور برائی سے روک رہی ہے نا. اگر تو واقعی تو نے چرس بھی نہیں چھوڑنی، حفیم بھی نہیں چھوڑنی، ٹھگی بھی نہیں چھوڑنی اور 2 نمبری بھی نہیں چھوڑنی ہے، ناپ تول میں کمی بھی تو نے کرنی ہے، تو پھر نماز کا فائدہ کیا ہوا؟ جبکہ قرآن تو یہ بیان کر رہا ہے کہ نماز عبادت کا تو فائدہ ہی تب بھی ہے کہ جب انسان ساری چیزوں کو چھوڑ دے. یہی ہے نا. حالانکہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ حج کر لیتا ہے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا حج مقبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا یا مردود ہو گیا؟ بندہ عمرہ کر کے آیا یا حج کر کے آیا ہے تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یار واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول فرما لیا یا ٹورا ٹپا ہے؟ ٹھیک ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے واپسی آنے کے بعد اس کے کرتوتوں کو چیک کرو، اگر تو بدل گیا ہے تو سمجھو رب نے اس کی عبادت کو قبول فرما لیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو واپس آ کے بھی کرتوت نہیں بدلے، چھرا اوتھے ہی ہے، بلکہ اور تیز ہو گیا، اسے پتہ بھی اگلے سال جا کے پھر عمرہ کر رہیں گے، پھر تیز کر لیں گے، ٹھیک ہے، پھر سارے کو بخشوا لیں گے. ہماری قوم کو یہ بہت بڑی غلط فہمی لگی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جا کر عمرہ کر آتے ہیں یا آب زمزم پی آتے ہیں یا کعبے کا طواف کر لیتے ہیں تو ہم سارا کوئی بخشوائے ہیں. لوگوں کا حق معاف نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں. آپ 10 حج کر لے، 35 عمرے کر لے، لیکن اس کے باوجود بھی قیامت والے دن تجھے حساب تو دینا پڑ رہا ہے نا کہ اگلے کو جو چنڈ ماری تھی اس کا حساب دے. پھر اس کا مطلب یہ کہ حج سے بخشا تو نہ گیا. اگر قیامت والے دن جو حساب واقعی دینا پڑ رہا ہے اور پوچھا جا رہا کہ ہاں جی اگلے کے جو پیسے دینے تھے ادھارے حاجی صاحب وہ نہیں دیے، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر وہ حج جو کیا تھا پھر پیسے نہیں بخشے گئے. اگر حج کرنے سے پیسے بخشے جاتے ہیں تو نظرداری بھی بخشا جائے، نواز شریف کے کھربوں روپے بھی بخشے جائیں، ٹھیک ہے، پھر تو حکمران سارے کے سارے پاک صاف ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک حج کرو 10 ارب روپیہ 20 ارب روپے بچا لو اور سارا کچھ چھوڑو. یار قیامت والے دن تو خیر میاں بیوی نہیں چھوڑ رہے آپس میں ایک دوسرے کو، اور بچے نہیں چھوڑ رہے. قیامت والے دن تو حاجی لائن میں لگا ہوا ہوگا. جب حاجی سے پوچھا جائے کہ حاجی صاحب حج کر لیا تھا، بچیوں کا حصہ کدھر گیا؟ وہ معاف ہے. حج کرنے سے بچیوں کا حصہ معاف ہو گیا، عمرہ کرنے سے بیٹوں کا حصہ معاف ہو گیا. اور اگلی بات دیکھیں، اس سے بڑی بات دیکھیں، کریم آقا علیہ السلام نے ایک بڑی بات ارشاد فرمائی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک جہنمی عورت 4 جنتی مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی. چیک کرو ذرا، ایک جہنمی عورت ہے 4 جنتی مردوں کو جہنم میں لے کے جا رہی ہے. کیسے؟ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جہنمی عورت سے کہا جائے گا ہاں بھائی تو جہنم میں جا رہی ہے. اس نے کہا بابا اپنا پروردگار میں جہنم میں جا رہی ہوں، تو میرے جہنم میں جانے کے پیچھے سب سے پہلا کردار میرے باپ کا ہے. آپ نماز پڑھتا رہا، مجھے تو نہیں کہا. آپ باہر گھومتا پھرتا رہا، اسے زمانے کی ہوا لگی تھی، سارا کچھ جانتا تھا، اس نے مجھے تو پردے کا نہیں کہا. اللہ فرمائے گا حاجی صاحب کو بلاؤ ذرا. حاجی صاحب کتنے حج کیے ہیں؟ 4. کتنے عمرے کیے ہیں؟ 7-8 کر لیے نے.
حاجی صاحب نے بچی کو کیوں نہیں کہا پردہ کرنے کا؟ ٹھیک ہے، حاجی صاحب شادی والے دن چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی موقع جو ہے اور کی کریے پھر، نماز نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے. خود کہہ رہا جی ابھی تو خوشی کا موقع ہے، چلو بھیا باپ بھی جہنم میں، بیٹے کو بلاؤ بھائی. ہاں بھائی، اماں جو ڈرامہ دیکھ رہی تھی کیوں نہیں منع کیا؟ بیٹا بھی لائن میں، بھائی بڑا غیرت والا نا، کہا ہاں بتا نا جب بہن ٹک ٹاک بنا رہی تھی تو بھائی صاحب کی غیرت کدھر گئی تھی؟ آگے آج شور ویسے تو بڑی غیرت کرتا ہے لیکن اسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کیسے باہر بازار میں پھر رہی ہے. قیامت والے دن حضور نے خلاصہ ہی بیان فرما دیا، فرمایا کہ قیامت والے دن ایک جہنمی عورت 4 جنتی مردوں کو ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ آپ تو اچھے عمل کرتے رہے لیکن گھر والوں پر توجہ ہی نہیں دیا ہے. حاجی صاحب خود نماز پڑھنے آ رہا ہے، پیچھے پورا گھر بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہا ہے. چلو نہ مانے، آج کے دور میں سب سے بڑا عذر ہمارے پاس یہ ہے کہ جی ہماری نہیں مانتے. کہتے تو رہو نا، ہمارا کام ہے کہنا، منوانا نہیں. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں کہہ دو کہ بھائی یہ کام غلط ہے، تمہارا فرض ادا ہوگا. قیامت والے دن یہ تو کہہ سکے گا کہ پروردگار ہماری مانتے نہیں تھے ہم کیا کرتے؟ تو بس کم سے کم مجبوری تو عذر تو ہو جاتا نا. یا تو حاجی خود مل کے دیکھ رہا ہے بلکہ جا کے پوچھ رہا ہے کہ ہاں ڈرامے تو کی بنے، میں تو نماز پڑھوں گا ایسا. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.